الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 3، اس کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو معجزات جیسی ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، چونکہ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ نمرود کو خاموش کرایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، جہاد ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا گناہ نبی نہیں کرتا۔ اگر یہ گناہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے فریق دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حرام سمجھ کے کھاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو خدشہ ہوتا ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے، 1 روپیہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک دعا کا ذکر ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ آل عمران۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران ایک شخص کا نام ہے، تو آل عمران کا معنی اولاد عمران۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ آل عمران ہے۔ آغاز اس کا ہو رہا ہے اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی ایک 60 افراد پر مشتمل وفد لے کر آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، بحث کی۔ ایک ان کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، اپنا شاعر کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں حسان بن ثابت شاعر کھڑا کیا، ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ خطابت پہ ناز تھا تو خطیب کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس اپنا خطیب پیش کیا، اس پر بھی وہ شکست کھا گئے۔ دلائل کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل بیان فرمائے۔ تو اس صورت میں دلائل ہیں اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور خدا نہیں ہیں۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ یہ ظالم انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ناحق خون ریزی کر دیتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان جرائم کو بیان کیا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے مجرمین سے الگ رہو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت،
اپنے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے کہ یہ ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، لیکن اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، املاک تباہ نہ کر رہے ہوں، تجارتی مال کو اسلام خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں، بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھ کے تو پوچھ لینا چاہیے کہ اب اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، یہ تعلق کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، اولاد نہیں تھی، منت مانگی، اے اللہ تو بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو حضرت مریم کی والدہ کو سرا ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنثىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا ہے اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ تو بس اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی ملے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ نظر کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ نظر اللہ کے لیے ہو، نظر کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی دعا دیکھی، انہوں نے بھی دعا مانگی، اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ تو ولی کی کرامت کو دیکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، ولی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے۔ تو یہ 3 واقعات بیان فرمائے۔ آخر میں یہود کا ایک نظریہ تھا، اس کا رد کیا ہے۔ یہود کا نظریہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے فرمایا انی متوفی کا، کہ موت میں دوں گا، تسلی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ رافعوں کا، میں تمہیں آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ پھر فرمایا میں تیرے تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں کامیاب کر دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کافر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے، زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو اس کا سپاہی بنیں، ان کے ساتھ معاون بنیں، اور نہ ہو تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہماری زندگی میں آگے تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔